یہ کہانی زمانے قدیم کی بات ہے۔ بغداد کے ایک پرانے بازار میں احمد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے پرانے دروازے کے قریب تھی، جہاں دن بھر زندگی کی چہل پہل رہتی تھی۔ دکان کے اندر لٹکتی ہوئی کھجور کی ٹوکریاں اور رنگ برنگے پھلوں کے ڈھیر لوگوں کو رکنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ احمد کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دکاندار نفع کماتا ہے، مگر اس کے نفع کی خوشبو دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس روز بھی بازار میں گرمی بہت زیادہ تھی۔ سورج اپنی شدت دکھا رہا تھا اور ہوا میں گرد بھری ہوئی تھی۔ احمد دکان پر بیٹھا پھلوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ ایک گاہک آیا۔ اس کے لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی معزز گھرانے کا فرد ہے۔ اس نے پھلوں پر نظر ڈالی اور کہا، بھائی احمد، آج کیلے کتنے کے دیے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم کا درجن اور سیب 10 درہم کے۔ گاہک ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی۔ چہرے پر پردہ تھا، مگر چال میں تھکن اور بولنے میں شرافت جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی مجھے 1 درجن کیلے دے دو۔ احمد نے نرمی سے پوچھا، کیا بھاؤ لگاؤ گی؟ پھر خود ہی بولا، تمہارے لیے 3 درہم کا درجن، اور اگر سیب بھی چاہو تو 2 درہم کا درجن۔ عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، الحمدللہ۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے کسی بھوکے دل کو امید کا لقمہ مل گیا ہو۔ اس نے چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور جاتے ہوئے زیر لب کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ اسی دوران پہلا گاہک احمد کو سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا، بولا، ابھی مجھ سے 12 درہم مانگے اور اسی چیز کے 3 درہم اس عورت سے؟ کیا تم نے میرے چہرے پر دولت دیکھی اور اس کے چہرے پر غربت، اس لیے قیمت بدل دی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی تمہارا سوال بجا ہے، مگر جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف خرید و فروخت نہیں۔ وہ عورت جسے تم نے دیکھا، اس کے 4 یتیم بچے ہیں۔ اس کا شوہر وبا کے دنوں میں وفات پا گیا۔ تب سے وہ خود محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، مگر کسی سے مدد لینا اس کے مزاج میں نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی مدد کر دوں، مگر اس نے ہمیشہ یہی کہا، میں بھیک نہیں لیتی، جو چاہیے دام دے کر لوں گی۔ تب سے میں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب وہ آتی ہے تو میں اسے کم قیمت میں پھل دے دیتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خرید رہی ہے، مگر دراصل میں اپنی تجارت اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ احمد کے لہجے میں ایسی نرمی تھی جو دل میں اتر جائے۔ گاہک خاموش ہو گیا۔ احمد بولا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں، نیت سے بنتی ہے۔ اگر میں اسے یہ احساس دلا دوں کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہے تو شاید میں اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچا دوں۔ اس لیے میں اس کا بھرم قائم رکھتا ہوں۔ وہ آتی ہے، مسکراتی ہے، الحمدللہ کہہ کر جاتی ہے، اور میں اس شکر کے لفظ میں وہ برکت پاتا ہوں جو سونا چاندی نہیں دے سکتے۔ گاہک کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اب وہ شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم شاید یقین نہ کرو، مگر جس دن وہ عورت آتی ہے اس دن میری فروخت دگنی ہو جاتی ہے۔ کبھی قافلے والے اچانک میری دکان پر رک جاتے ہیں اور پھل خرید لیتے ہیں، اور کبھی کوئی امیر زمیندار بڑی خریداری کر جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سب اس عورت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ احمد کے لہجے میں سچائی کی چمک تھی۔ گاہک کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، احمد تو واقعی خوش قسمت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، مگر اصل دولت تو تیرے پاس ہے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے کسی نفع میں نہیں۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، بس بھائی، یہی تو اصل سودا ہے، ایسا سودا جو بازاروں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنے لگا، روشنی سنہری ہو کر دکان کے تختے پر بکھر گئی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے آج پھر تیرے نام کا سودا کیا ہے۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے بعد احمد مسجد سے واپس آیا اور دکان کے سامنے جھاڑو دینے لگا۔ اس نے ترازو صاف کیا، پھلوں کو نئی ترتیب سے رکھا اور کونے میں رکھی چھوٹی سی پیٹی کھولی۔ اس میں چند سکے تھے جنہیں وہ اللہ کی تجارت کہتا تھا۔ یہ سکے وہ ان ضرورت مندوں کے لیے بچا کر رکھتا تھا جو مانگتے نہیں مگر مستحق ہوتے ہیں۔ دوپہر تک بازار پھر سے آباد ہو گیا۔ اونٹوں کی گھنٹیاں، آوازیں، خریداروں کا شور، سب کچھ بغداد کے قدیم بازار کو جادوئی بنا رہا تھا۔ اتنے میں وہی عورت
दोबारा दुकान पर आई। उसके हाथ में पुराना थैला था, चेहरे पर वही वकार और रोशन मुस्कुराहट। अहमद ने उठकर सलाम किया, अम्मा जान, आज खैरियत से सुबह सुबह। औरत बोली, बेटा, बच्चों ने जिद की कि कुछ अमरूद ले आऊं, पिछली बार के केले तो जल्दी खत्म हो गए थे। अहमद ने नरमी से कहा, अमरूद, बस जरा ठहरो, अभी सबसे अच्छे चुन देता हूं। उसने ताज़ा और खुशबूदार अमरूद तोले और कहा, बस तुम्हारे लिए 2 दरहम के दर्जन हैं। औरत ने हैरानी से कहा, बेटा, इतने कम तो किसी ने कभी नहीं दिए। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, आज बाजार में बरकत है और अल्लाह का फजल है। औरत ने जाते हुए दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे हाथों को कभी खाली ना करे, तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत रखे। ये अल्फाज अहमद के दिल पर ऐसे उतरे जैसे किसी ने रहमत की बारिश कर दी हो। जब वो औरत गई तो बाजार की फिजा बदल गई, ठंडी हवा चलने लगी, रोशनी निखर गई और लोग दुकान की तरफ ज्यादा आने लगे। कुछ ही देर में काफिले के चंद ताजिर आए और बड़ी मिक़दार में फल खरीद लिए। अहमद के दिल में यकीन जागा, ये बरकत किसी हिसाब किताब की नहीं बल्कि एक साबिर माँ की दुआ की है। शाम को अहमद ने दुकान बंद की, आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार ना बनाना जो नफ़ा गिने और दिल का हिसाब भूल जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करे कि लेने वाले को कमज़ोरी महसूस ना हो, तो यही असली सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नीयत का वज़न होता है, मिक़दार का नहीं। अहमद दुकानदार ने जो किया वो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि ईमानदारी का सौदा था। ऐसा सौदा जो कभी नुकसान नहीं देता। जो शख्स दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसके रिस्क में बरकत भी आती है, दिल में सुकून भी, और वो अल्लाह की ख़ास रहमत का मुस्तहिक़ बन जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।